قوم عاد پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے وہ لوگ جنہوں نے ستونوں کے بڑے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی تھی جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا۔ اس عذاب نے تاریخ کے سب سے بڑے قوم کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب سب سے بڑے عظیم سیلاب اور طوفان تھم چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح نے اپنے 3 بیٹوں کو کئی علاقوں میں روانہ کر دیا تاکہ انسانی آبادی نئی طریقے کے ساتھ آباد ہو سکے۔ حضرت نوح کے بیٹے سام بن نوح عرب کی سرزمین پر آگے سکونت پذیر ہو گئے اور یہاں آ کر ان کی نسل میں اضافہ ہوا اور اس طرح سے سرزمین عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ حضرت سام کی نسل سے ایک طاقتور بادشاہ کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جا کے جنوبی عرب میں جا بسا۔ اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے تھے، جہاں ریت کے بلند اور بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ پیارے دوستو، عاد اپنی اولادوں کے ساتھ آ کر یہاں پر آباد ہو گئے اور یہاں پر ان کی نسلوں میں 13 قبیلے آباد ہوئے۔ پھر یہ لوگ قوم عاد کہلائے، جنہوں نے ایک نئی طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور پھر تقریباً 1500 برسوں تک یہ یہاں پر آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے زور بازو اور محنت اور مشقت کے ساتھ سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائیں۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور ترین قوم میں سے تھے۔ پیارے دوستو، ان کی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کی جڑوں کو اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان میں ایک شخص 1000 سال کی عمر پایا کرتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری نہ ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، قوم عاد کا زمانہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ انہوں نے وہاں پر پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنائے تھے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیا تھا۔ اس لیے ان کو 1000 ستونوں والے شہر کے لوگوں کا نام بھی دیا جاتا ہے، جو کہ اصل میں حضر موت کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجور کے درختوں کے مالک ہوا کرتے تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے اور بڑی بڑی چٹانیں کاٹ کر نہریں جاری کی تھی۔ اس قوم کو اگر اس وقت کی سپر پاور کہا جائے تو یہ بالکل بھی غلط نہ ہوگا۔ قرطبی کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قوم عاد کا سب سے بڑا آدمی 500 زرہ جتنا ہوتا تھا اور سب سے چھوٹا آدمی کم سے کم 300 زرہ جتنا ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ ایک زرہ آج کی پیمائش کے مطابق تقریباً 1.5 فٹ کا بنتا ہے۔ ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم ثابت ہو گئی اور دنیا کی مال و دولت اور طاقت نے ان لوگوں کو سرکش بنا دیا۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان اور بتوں کی پجاری بن گئی۔ ان لوگوں کے 3 مخصوص بت ہوا کرتے تھے جن کے نام حمود، حب اور صمد تھے، جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ شرک کے ساتھ یہ لوگ بہت جلد ہی بدکاری، زنا، بدفعلی کے عمل میں مبتلا ہو گئے اور بدعمالیوں کی تمام حدوں کو پار کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد میں سے ہی ایک نوجوان نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود تقریباً 50 سالوں تک اپنی قوم کو دین کی واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کا نام کلمان اور کھلجان تھا اور ان کے پاس اس قوم کی سرداری تھی، انہوں نے سب سے زیادہ حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی اور ان کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، لیکن بالآخر قوم کھلجان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا۔ انہوں نے حضرت ہود سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ وہ غرور و تکبر میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو للکارا اور کہا کہ اگر ہم سے بھی کوئی زیادہ طاقتور ہے تو اسے لے آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد کے اوپر عذاب کا فیصلہ بہت قریب تھا۔ کئی دنوں تک احقاف میں بارشیں نہ ہوئیں، چشمے، نہریں بالکل ہی سوکھ چکی تھی۔
کھیت کھلیان برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھنے لگے، مویشی مرنے لگے، قوم عاد کے لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے، یہاں تک کہ جب ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا تو یہ لوگ کتے، بلی، چوہے اور گھوڑوں کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک سیاہ بادل منڈلاتا ہوا قوم عاد کے ایک علاقے کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھا، جس سے قوم عاد کے اوپر اندھیرا چھا گیا۔ ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اب بہت قریب ہے۔ حضرت ہود اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر حتیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود نے احقاف کی طرف سے ہجرت فرمائی تو عذاب کی ابتدا شروع ہو گئی۔ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔ ایک بہت تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس سخت آندھی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔ ہوا کے زور کے ساتھ قوم عاد کے بڑے بڑے ستون گرنے لگے اور ان کے بڑے بڑے محلات کو گرا کر رکھ دیا گیا۔ تقریباً 60 ہاتھ لمبے لمبے قد والے لوگ تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ پیارے دوستو، ہوا ان لوگوں کے سروں کو آپس میں اس طرح زور کے ساتھ ٹکراتی تھی کہ ان لوگوں کے بیجے باہر نکل کر ان کے منہ پہ آ گرتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح گھروں میں جا گھسی اور ان لوگوں کو اٹھا کر ان کے گھروں سے باہر پھینک دیتی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو اس قوم کے اوپر 7 راتیں اور 8 دنوں تک مسلسل قائم رکھا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا، صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا۔ پیارے دوستو، اگر اہل کتاب کے متعلق بات کی جائے تو ان کی کتابوں میں احقاف یا ارم کے متعلق کوئی بھی بات نہیں ملتی۔ البتہ عہد نامہ قدیم میں نیفیلیم نامی مخلوق کا ذکر ملتا ہے، جس کا ترجمہ اہل کتاب کے علماء کے مطابق انتہائی لمبے قد والے لوگ ہیں۔ لہٰذا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اولڈ اسٹیم میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہو وہ شاید قوم عاد ہی ہو۔ بہرحال قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح سے تباہ و برباد ہوا تھا کہ کئی صدیوں تک اس قوم کا ذکر ہی ناموں اور کتابوں سے مٹ گیا، اور لوگ انہیں صرف ایک متھ یا عربی لوگ اسے صرف ایک کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن 1000 سالوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قوم عاد اور احقاف کا ذکر دوبارہ دہرایا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کل کے دور کی بات کی جائے تو آج کل وہ علاقہ یمن اور عمان کے کئی علاقوں میں 2.5 لاکھ میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں پر آج ریت کے سمسان ٹیلے اور وحشت و ویرانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی قوم عاد جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو للکارا اور دعوت دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ انجام کیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تکبر و غرور یا ایسی لعنت سے بچائے، آمین۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔